خود اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرُّقُوا، اور گروہ میں نہ بٹ جاؤ، ٹکڑوں میں نہ بٹو۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ صحیح حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب ہی پہلوں کو بھی جوڑی ہے، اللہ کی کتاب بھی بعد والوں کو بھی جوڑے گی۔ میرے پیاروں، قیامت تک آنے والے امتی کے لیے اجتماعیت کا سب سے بنیادی ذریعہ وہ کتاب اللہ ہے، اور اللہ خود فرما رہے ہیں اگر اس کو چھوڑ دو گے تو پھر گروہ میں تقسیم ہو جاؤ، ولا تفرقوا، اگر نہیں پکڑو گے تو پھر گروہ میں تقسیم ہو جاؤ۔ میرے پیاروں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اجتماعیت کے فائدے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں انتشار اور نا اتفاقیاں مت کرو، اور اس کی وجہ سے جھگڑو مت۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے تم جو ہے الجھ رہے ہو ایک دوسرے سے، دستے گریباں ہو، چھوٹے چھوٹے جو ہے نا فقہی مسائل کے اختلاف کی وجہ سے، فتووں کے اختلاف کی وجہ سے، تھوڑے تھوڑے وہ اختلاف، تھوڑے تھوڑے اعمال کا فرق کی وجہ سے تم آپس میں دستے گریباں ہو، اگر تم یہ ہوگے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جیسے سر پہ استورا جب چلتا ہے تو سر مونڈ دیا جاتا ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ میرے پیاروں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا اتفاقیاں کرو گے، الجھو گے اور ہر بات پہ جو ہے جھگڑو گے تو پھر بڑا مقصد تم سے چھوٹ جائے گا۔ اجتماعی مقصد جو تم کو ملا ہے، جو اجتماعی کام ملا ہے، وہ اجتماعیت تمہارے ان جھگڑوں کی وجہ سے ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنے کی وجہ سے تم پھر اس بڑے کام پہ جو اصل کام جو بحیثیت امت اور اس امت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے ناطے تم کو جو کام ملا تھا وہ اقامت دین کی جدوجہد وہ تم سے چھوٹ جائے گی، اور وہ جب چھوٹے گی سارا دین مونڈ دیا جائے گا، پھر کچھ نہیں باقی رہے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آج کیا حال ہو گیا ہمارا؟ دیکھ لیں، ہماری روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب غیروں کے رحم و کرم پہ ہے۔ آج وہ منع کر دیں، آپ سوچو صحیح، اگر وہ کہہ دیں آج سے نماز نہیں، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کیا تیاریاں ہیں ہماری اس کے لیے، اس کا رد عمل صحیح رد عمل دینے کے لیے ہماری کیا تیاری؟ کچھ نہیں۔ آج وہ کہتے ہیں ساری مسجدیں بند، سوچو کبھی تم کو لگ رہا ہوگا یہ ہمیں ہوا کی بات کر رہے ہیں۔ میرے پیاروں، اگر ہمارا یہی حال رہا تو یہ ہوگا، یاد رکھنا، خون سے لکھ کے دینے کو تیار ہوں، اندلس بنے گا، یہ ہمارا گلستان بھی اندلس بنے گا، ایک مسجد نہیں باقی رہے گی، یاد رکھنا۔ آپ جا کے دیکھیں فلسطین کہ اسپین کا کیا حال کیا تھا انہوں نے، ساری مسجدیں تو ختم کر دی، اور سب سے بڑی مسجد جو اندلس کی بنائی تھی، جو اس وقت مکہ مدینہ سے بھی بڑی مسجد بنائی تھی انہوں نے، کہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے مسجد حرام سے بھی بڑی مسجد بنائی تھی، مسجد قرطبہ، 3000 پلر پہ مشتمل وہ مسجد ہے، 3 فٹ بال گراؤنڈ ملاؤ گے تو اس کا پورا رقبہ بنتا ہے، اتنی بڑی مسجد۔ سوچو اس وقت اسلام مسلمانوں کا کیسا زبردست جو ہے نا اس کرۂ ارض پہ، اس زمین پہ کیسا تسلط ہوگا، کیسے زبردست ہوں گے اس وقت کے مسلمان، یہ اتنی بڑی مسجد بنائے۔ میرے پیاروں، آج اس مسجد کے بھی ممبر پہ جا کے دیکھو کیا کیا انہوں نے، وہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی رکھ دی گئی، قرآنی آیات کے جگہ پہ کھرچ کے اپنے جو ہے مضامین وہاں پہ لکھ دیے گئے۔ آج بھی ہے، آپ جا سکتے ہیں، وہاں ٹکٹ لگتا ہے مسلم تھنگس دیکھنے کے لیے جی، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھے ڈنڈے پڑیں گے آپ کو۔ یہ وہ اسپین ہے، یہ وہ جو ہے اندلس ہے جس پہ 850 سال مسلمان حکمران ہوا میرے پیاروں، لیکن فکر نہیں کیا، اپنی ذمہ داری بھول گیا۔ کس جذبے کے تحت یہ سرزمین اللہ آپ کو دیے تھے بھول گئے، اور آپس میں انتشار شروع کیا کہ ہاں کالے حکمران ہوں گے یا گورے، عرب ہوں گے یا عجم۔ سب سے پہلے مسئلہ تو لیڈرشپ کا پیدا کیا انہوں نے، حالانکہ اس سرزمین کو فتح کرنے والے جو لوگ تھے وہ کالے تھے، وہ بربرس تھے۔ لیکن ہوتا ہے جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر لوگ آ جاتے ہیں اپنا حصہ لینے کے لیے، وہ اغراض پرست لوگ پھر وہ قریب آتے ہیں اور آ کے پھر جو ہے اپنی حیثیت اور اپنا اقدار، اپنے حقوق یاد دلا کے اپنا حصہ مانگتے ہیں۔ میرے پیاروں، وہیں سب کچھ ہوا اس اسپین میں جہاں پہ 700 کی کشتی پہ مشتمل حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت پہنچی تھی، انہوں نے ساری کشتی کو جلوا دیا، جبکہ ان سے یہ کہا نہیں گیا تھا۔ موسیٰ بن نذیر جو وہاں کا گورنر تھا افریقہ کا اس وقت، انہوں نے تو صرف جو تجارتی بیڑا گزرتا تھا اسٹریٹ آف جبرالٹر سے، وہ بہت چھچلا سمندر ہے چند میل کا، اور افریقہ اور یورپ کے بیچ کا پیسیج ہے وہ، تو وہاں پہ اس وقت جو ہے پھر اسپین میں رومنس کی حکومت تھی، اور رومی جو ہے لٹیرے یہ اسلامی بیڑوں کو لوٹ پاٹ کرتے تھے۔
ان کو بھیجا گیا تھا ان کو جا کے جو ہے روکو، ان کو سبق سکھاؤ، ان کو سزا دو. لیکن طارق بن زیاد نے وہاں جا کے بڑا مقصد کو سامنے رکھا کہ نہیں، صرف ہم یہ ایک جو کام دیا ہے ہم یہیں تک نہیں رکیں گے، بلکہ بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کے ناطے ہم کو صرف یہ راستہ نہیں کھلوانا ہے، بلکہ زمین پر جو فساد ہے اس کو ختم کرنا ہے، پوری طریقے سے انصاف قائم ہو پورے کرۂ ارض پہ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے. اس میں انہوں نے ہم کو اپنا بھائی اپنا ساتھی بنایا ہے، ہم بھولے نہیں ہیں اس کو، کہ پوری انسانیت کو انصاف ملے، نہ کسی کے انسان کا حقوق پامال ہوگا، نہ اللہ کا حقوق پامال ہوگا، نہ شرک ہوگا، نہ ظلم ہوگا. یہ اسلام کا مقصد تھا. میرے پیاروں، کشتیاں جلائی اور لوگوں کے سامنے کہہ دیا پیچھے سمندر ہے، سامنے دشمن ہے، اگر لڑو گے ہمت سے تو اللہ تمہارا نگہبان ہے، مارے گئے تو شہید، جنت تمہارا مقدر، جیت گئے تو غلبہ، پھر اس کو ریاض پہ ہماری حکومت ہو. میرے پیاروں، وہ چھوٹی سی مختصر جماعت پورے اسپین کو فتح کرتے 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 فرانس اور پرتگال کے جو ہے دامن تک پہنچ گئے. پرتگال کا تو اچھا خاصا حصہ بھی فتح کیا، فرانس کے دامن تک پہنچی، لیکن وہاں تک پہنچتے پہنچتے لیڈرشپ پرابلم شروع ہو گیا. جب فتوحات شروع ہوئے تو نہیں عرب لیڈر ہوں گے یا عجم ہوں گے، بس جہاں نا اتفاقیاں کیں، جہاں تمہارے اغراض آئے، جہاں تم جو ہے مسلک پرستی، نسل پرستی، رنگ پرستی، علاقہ پرستی، حسب نسب، ہم فلاں قوم کے ہیں، ہم فلاں قوم کے ہیں، ہمارا تہذیب و تمدن یہ ہے، ہمارا تہذیب و تمدن، ہم عربی ہیں، ہم افریکنس ہیں، ہم باربیرینس ہیں، ہم مراکش ہیں. اچھا شروع ہوا تو پھر ہوا اکھڑ گئی، پھر آگے نہ بڑھ سکے. لیکن جتنے علاقے فتح کیے تھے اللہ نے 850 سال وہاں پر قدم جمانے کی توفیق دیا. لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوا، وہ تہذیب و تمدن میں تو ترقی کیے، سائنس اور میتھمیٹکس اور لٹریچر میں بہت آگے گئے. یہ وہی زمانہ تھا جب یونیورسٹی آف ٹولیڈو پورے یورپ کا جو ہے چمکتا ہوا چراغ تھا. پورے یورپ میں اندھیرا تھا، کہیں کوئی روشنی نہیں تھی، پورا یورپ ڈارک اینڈ کولڈ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. سپرسٹیشیزم جو ہے وہ ایکسٹریم فارم میں تھی. کوئی تورات کی بات کر دے، کوئی آخرت کی بات کر دے، کوئی اللہ کی بات کر دے، زندہ جلا دیتے تھے وہ لوگ. کوئی علم اور فن کی بات کر دے تو اس کو قتل کر دیتے تھے. سب کچھ سپرسٹیشیزم کر کے چل رہا تھا. میرے پیاروں، اسپین میں اسلامی قربانی اور اسلامی جدوجہد کی جو ہے نا، اس کے تحفے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ روشنی پھیلائی اور پھر عظیم تمدن بھی قائم ہوا. لیکن بڑا مقصد بھول گئے، دھیرے دھیرے اس میں گراوٹ آئی. اور جب وہاں سے حکومتیں ہم یعنی مسلمانوں سے پوری طریقے سے چھینی گئی تو اس وقت فوج میں مشکل سے مسلمانوں کی تعداد ملی کرتی تھی. اسلامی مملکت، لیکن فوج میں کون ہے؟ تو فوج پہ مسلمان نہیں. مسلمان تو لٹریچر کا کام کرتا ہے، مسلمان تو سائنٹسٹ ہے، مسلمان تو فلاسفر بنا بیٹھا ہے. وہ کہاں لڑنے مرنے میدان میں کہاں جاتا ہے؟ نہیں، یہ سب کام کون کرتے ہیں؟ تو ہماری جو ہے مملکت کے جو لوگ لوور اسٹریٹا کے ہیں، سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس سٹیزن، وہ کون سے؟ کرسچنس تھے، جیوز تھے، یا دہریت جن کا مذہب تھا. ایسے لوگ میرے پیاروں، ان کو فوج میں رکھا. کوئی نہیں ہے تو انہیں کو لے لو. لیکن جب تھوڑی بیداری آئی یورپ میں اور جب وہاں پہ کروسیڈرز نے اپنی طاقت مہیا کیا اور فرانس کے ہمراہ ہو کے جب پھر حملہ آور ہوئے ان کے اوپر، تو ادھر بھی کرسچن، ادھر بھی میجورٹی میں کرسچنس. کیوں لڑیں گے ان سے؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، کوئی بھی ایک لڑائی ایسی نہیں ملے گی جس میں واقعی لڑائی ہوئی ہو. ہر جگہ پیچھے ہٹتے چلے گئے، ہر جگہ پیچھے ہٹتے چلے گئے، اور 100 سال میں پورا صفایا ہو گیا، پورے ملک سے ختم کر کے. اکثر کو مار دیا گیا، بعضوں کو جو ہے بائی فورس کنورٹ کرایا گیا کرسچنزم، اور جو بچے ان کو پیک کر کے واپس موروکو، جہاں سے آئے تھے وہیں واپس جاؤ. تاریخ بھی بدل دی کہ یہاں کبھی مسلمان آیا کرتے تھے، سارے نشانات مٹا دیے. میرے پیاروں، یہی حال اس ملک کا بھی ہونے والا، یاد رکھنا اگر نہیں جاگے تو. سائنس اور فلسفی پہ لیکچرز چل رہے ہیں، اس پہ جو ہے نا مراقبے ہو رہے ہیں، اس پہ جو ہے یونیورسٹیاں قائم ہیں، بہت محنت ہو رہی ہے، لیکن اسلام کا عظیم مقصد چھوٹا ہوا. اسلام پہ بھی بحث کس طرح پہ ہو رہا ہے کہ اصحاب کہف غار میں کتنے برس رہے تھے؟ وہ 4 تھے یا 5 تھے، 6 تھے یا 7 تھے؟ کتے کا رنگ کیا تھا؟ سوئی کی نوک پہ کتنے فرشتے آئیں گے، 1 یا 2؟ حضرت مریم علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ان سے ہو گئی تو اس کے بعد مریم علیہ السلام وہ ورجین رہیں یا نہیں رہیں؟ اس قسم کے خرافاتی بحث پہ وہ ہم لوگ بھی سنے ہوں گے. قرآن مخلوق ہے یا خالق کا حصہ ہے، یعنی قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، اس پہ بحث. اور ان بحثوں کی بنیاد پر ہر فرقہ، ہر ایک جو ہے ایک عقیدہ رکھنے والا، یعنی کتے کے رنگ کے فرق پہ ایک دوسرے کو جو ہے کافر بنائے بیٹھے تھے. جو لال مانتا اس کا یہ فرقہ، جس کا کالا مانتا اس کا یہ فرقہ، جو سفید مانتا اس کا یہ فرقہ.
جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودیوں میں بھی یہ مسئلہ ہوا تھا کہ وہ ان کے علماء کرام مچھر چھانتے تھے اور اونٹ نکل جاتے تھے، حرام حلال کی پرواہ نہیں، اسلام کا مقصد کا پتہ نہیں، فقہی مسائل پہ اور وہ جو ہے وہ کریٹیکل مسائل جس کا ایکسپلینیشن قرآن حدیث میں خود ہی نہیں ہے، اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھا کہ اس کو اتنا ایکسپلین کیا جائے، ان کے اوپر جو ہے اپنی رائے ان کے فتوے کے بنیاد پہ جو ہے نا ایک دوسرے کو کافر بنائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا، پھر سب کچھ سمیٹ لیا جائے گا۔ جب تم ان بنیادوں پہ متفق نہیں ہوگے اور جب تم مقصد تم سے چھوٹے گا، تم گروہ میں تقسیم ہوگے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑو گے تو سارا دین مونڈ دیا جائے گا۔ یہ میرے اور آپ کا قول نہیں میرے پیاروں، سچوں کا فرمان۔